به وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم عرش سے لٹکا ہوا کہہ رہا ہے، جو مجھے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جو مجھے توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑے گا. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل اس لحاظ سے ہے کہ موجودہ دور میں ایک مسلم معاشرے میں اس کی بے انتہا ضرورت ہے، اور ہمیں اس طرف توجہ اور عمل کرنا چاہیے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. بنیادی طور پر اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کو جنت نظیر معاشرہ ہو، جہاں ہر طرف رحمت ہو، جہاں ہر طرف جو ہے محبت، الفت اور باہمی اثار اور وفا کے جذبات ہوں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے منصب پہ فائز کیا ہے. آپ کے اخلاق پاک جو ہیں وہ عظیم تر ہے، اس سے عظمت اور بلند کوئی ہے نہیں. کسی دنیا کا جو شخص ہے اس نے اگر اخلاقی عظمتیں حاصل کرنی ہے تو اس کو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اکتساب فیض کرنا ہوگا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا تکونوا اماۃً، لوگو اما نہ بنو. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اما کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، تم یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اگر لوگ برا برتاؤ کریں گے تو ہم بھی برا برتاؤ کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو تیار کرو، اگر لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی ہم ان سے اچھا سلوک کریں گے، اور اگر وہ برا سلوک کریں تو ہم خود ان کے ساتھ برائی نہیں کریں گے. مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کے رویہ کے مطابق اپنے اخلاق نہ رکھو، بلکہ تم اپنے حسن اخلاق جو ہے اس کو اپنی تربیت کے مطابق اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رکھو. لوگوں کا رویہ دیکھ کے ہم نے کوئی اصول نہیں بنانے کہ اگر ہم سے کوئی سختی کرتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے برائی کے بدلے میں اچھائی کرنی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے لوگوں کا بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ کہا کہ ہاں ضرور فرمائیے. فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم کو محروم کرے تم اسے دو، اور جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے سوال کیا، یا اللہ تیرے بندوں میں تیرے نزدیک سب سے معزز بندہ کون ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا جو قدرت پانے کے بعد معاف کر دے. تو یہ جو صلہ رحمی ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور قطع رحمی جو ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے، چونکہ قطع رحمی کرنے والا جو ہے وہ جنت کے قریب نہیں ہو سکتا، اور صلہ رحمی کرنے والا جنت سے قریب ہو جائے گا. اور قطع رحمی کی سزا جو ہے آخرت میں بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد یہ ایک بڑا جو ہے وہ گناہ ہے قطع رحمی کرنا. تو بنیادی طور پہ اس معاشرہ، اسلامی معاشرہ جو ہے اس کو گہوارہ امن و رحمت کا، جنت کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. جنت میں نہ نفرت ہوگی، نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ عداوت ہوگی، نہ مقابلے بازی ہوگی، نہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوں گی.
تو جنت نظیر معاشرہ اس دنیا میں بھی اسلام بنانا چاہتا ہے۔ آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی سید صابر حسین صاحب۔ جی مفتی صاحب، قطع رحمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، آج جو عنوان ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ موجودہ خود غرضی اور نفسہ نفسی کے عالم میں جو ہمارا معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اس عنوان پر گفتگو انتہائی ضروری ہے۔ جی، قطع رحمی سے پہلے اگر ہم صلہ رحمی کے مفہوم کو سمجھیں تو قطع رحمی کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ اس کی ضد ہے، جی، وہ اس کی ضد ہے۔ جہاں صلہ رحمی ہوگی وہاں قطع رحمی نہیں ہوگی، جہاں قطع رحمی ہوگی وہاں صلہ رحمی یہ آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ صلہ عربی میں جوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ رحم جو لغوی اعتبار سے عام طور پر بطن مادر کی وہ جگہ جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے، واہ، اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ انتہائی محفوظ ہوتا ہے، محفوظ جگہ جہاں پر اس کی نگہداشت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی تمام ضرورتوں کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر مجازاً اس لفظ کو رشتہ داریوں کے لیے کہا جانے لگا۔ تو اب صلہ رحمی کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو جوڑنا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور قطع رحمی اس کا بالکل اپوزٹ ہے، یعنی رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے اپنے تعلق کو قطع کرنا، توڑنا، بدسلوکی کرنا۔ اب میں یہاں اس حوالے سے قرآن مجید کی 3 آیات کریمہ 3 مختلف مقامات سے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک میں صلہ رحمی کا ذکر ہے، ایک میں قطع رحمی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، سورہ رعد کی یہ آیت ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور برے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر ان لوگوں کا انجام کار اللہ نے بیان فرمایا کہ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے ہی لوگوں کے لیے عقبہ کا گھر ہے، یعنی جنت الفردوس ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے۔ تو صلہ رحمی کا نتیجہ جنت ہے۔ اسی طرح اب آئیے قطع رحمی۔ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والوں کو شمار فرمایا ہے ان لوگوں میں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور عربی زبان میں جو خسارہ کا لفظ ہے وہ صرف دنیا کے نقصان کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اس سے مراد اخروی نقصانات بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ البقرہ میں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے پختہ ہو جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتہ داریوں کو، قرابت داریوں کو قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، حالانکہ ان کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کار کو بیان کیا جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، کہ اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ صاحبزادہ صاحب، اسلام چاہتا ہے کہ ایک اپنے عزیز اقارب، اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے دامن رحمت میں لے لو، ایک ایسے ماحول محبت کا، الفت کا پیدا کرو تاکہ پوری سوسائٹی میں یہ بات جو ہے، یہ جذبات پھیل جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نے یہ بڑی خوبصورت بات فرمائی
اسلام اس چیز کا خواہاں ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں امن و امان ہو، عفو و درگزر ہو، ٹھیک، عہد و وفا ہو، ٹھیک، اور اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ کے جذبات ہوں، ہمارے قلوب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزن ہوں، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام میں صلہ کے حوالہ سے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جی، قطع رحمی کی شدید ترین مذمت کی گئی، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے متعلق جو ہے ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس سلسلہ میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد۔ حضرت عبداللہ بن سلام اس کے راوی ہیں، ٹھیک، اور یہ حدیث سیاستہ میں موجود ہے۔ ٹھیک، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو جوک تر جوک لوگ حاضر خدمت ہو رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں اور دیکھوں جا کے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم پیغام میرے کانوں میں پہنچا وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس النیام سبحان اللہ، تدخلون الجنت بسلام۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت سبحان پیغام۔ اللہ، سبحان اللہ، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اے لوگو سلام کو عام کیا کرو۔ واہ، جب بھی ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تو ابتدائے گفتگو جو ہے وہ السلام علیکم سے ہونی چاہیے۔ سلامتی کا پیغام دو پہلے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، یہ دعا بھی ہے، اور اس سے تکبر، کینہ، ان چیزوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور دوسری چیز فرمائی کہ دوسرا کام جو تم نے کرنا ہے وہ کھانے کھلانے ہیں، دعوت کا اہتمام کرنا ہے، واہ، ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ، اس چیز کی تعلیم دی۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ آج آپ دیکھ لیں اولیاء کرام جہاں جہاں تشریف فرما ہے وہاں لنگر جاری ہے، بالکل صحیح بات۔ کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ تم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی کا جو حکم ہے وہ دیا گیا، اور یہ صلہ رحمی کا حکم جو ہے صرف جو ہے وہ ابتدائی اسلام میں ہی نہیں، ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر عمل کر کے بھی دکھایا آپ صلی اللہ علیہ عمل کی تو ایسی عظیم مثالیں ہیں۔ آپ فتح مکہ کو دیکھ لیں، سبحان وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مبارک میں داخل ہوئے ہیں، تو آپ نے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے پیاروں کے کلیجے نکال کے چبائے تھے، جنہوں نے ظلم و ستم کے لیے انتہا کر دی تھی، جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا تھا، آپ جب فاتح کی حیثیت میں مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے ایک عظیم صلہ رحمی کی مثال قائم فرمائی، عفو و درگزر کی مثال قائم فرمائی کہ آپ نے ان سب لوگوں کو معاف فرما دیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، جی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ کے بھائیوں نے یہی آپ آپ نے دہرایا نا، کو جی میں جناب یوسف علیہ السلام کے جو الفاظ تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمائے۔ جی بالکل ایسے ہی بات آپ فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک میں سب سے پہلے فرمایا گیا افشوا السلام، پھر اطعموا الطعام، پھر صلوا الارحام، اور پھر حدیث پاک کو تکمیل کی طرف لے جا رہا ہوں، فرمایا وصلوا والناس نیام۔ بہت خوبصورت پیغام، لوگ اپنے پیاروں کو راضی کرنے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو ان الفاظ میں یہ پیغام دیا، فرمایا کہ اپنے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے بھی جستجو کیا کرو، اور وہ لمحات جب انسانیت سوئی ہوتی ہے، رات کے ان لمحات میں رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکا دیا کرو، نماز پڑھا کرو، اور آخر میں فرمایا تدخلون الجنت بسلام۔ یہ کام کرو گے، یہ صلہ رحمی کرو گے، یہ دیگر کام کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ واہ، بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جی آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہاں پر میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام نے جب یہ خوبصورت پیغام سنا تو حدیث پاک میں ہے، فرماتے ہیں پھر مجھے چہرہ والضحیٰ کا دیدار نصیب ہوا، وہ چہرہ جس کی زیارت کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، ہر دل میں یہ خواہش ہے کہ چہرہ والضحیٰ کا دیدار ہو جائے، وہ چہرہ جس کی زیارت کے لیے یہ صدائیں گونجتی رہی ہیں، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، یہ صدائیں گونجتی رہی ہیں، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے،
محمد یاد آتے ہیں، مدینہ یاد آتا ہے۔ فرماتے پھر اس چہرے کا دیدار ہوا اور کیفیت یہ طاری ہوئی کہ میں تو آیا تھا دیکھنے کے لیے، لیکن جب چہرہ رسول کو دیکھا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو اس حدیث پاک میں جہاں دیگر سبق ملتے ہیں وہاں صلہ رحمی کے متعلق جو ہے ہمیں متوجہ کیا گیا، اور ہمیں صلہ رحمی کا ہم سے تقاضا کیا گیا، اور قطع رحمی جو ہے اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک جی، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کام بڑا ہے ویسے یہ صحیح ہے نا؟ انسانی ایک نفسیات ہے نا جی، اس کے مطابق بڑا مشکل کام ہے، تو جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں یاد آتی ہے جی، کہ کہتے ہیں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا کوئی اور نصیحت، غصہ نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی، یعنی غصہ جو ہے وہ قطع رحمی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے اس انٹروڈکشن میں آغاز میں بڑا جامع اس پہ کلام فرما دیا۔ جی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں قطع رحمی کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں اس کو اللہ رب العزت نے اپنا جو منہج ہے اور جو پورا دین ہے اس سے روگردانی کے طور پہ اس کو بیان فرمایا۔ ٹھیک ارشاد ہوتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم۔ تو اس آیہ پاک میں دیکھیے ایک طرف اللہ رب العزت نے پورے دین کو ایک طرف رکھا، اور جو قطع رحمی کرتا ہے کہا تم پورے کے پورے دین سے پیٹ پھیر کے جا رہے ہو، اور پھر ساتھ فساد فی الارض کے پیرالل میں اس کو ذکر کیا، یعنی فساد فی الارض کا جو گناہ ہے وہی گناہ جو ہے وہ قطع رحمی، کیونکہ قطع رحمی ہی بعد میں فساد فی الارض اور معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور میرے شیخ کریم فرمایا کرتے ہیں کہ جو رشتوں کی ٹریفک ہے یہ 2 وے ٹریفک نہیں ہے، یہ 1 وے ٹریفک۔ واہ واہ کیا خوبصورت فکر ہے۔ اور 1 وے ٹریفک سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ انتظار نہ رکھیں کہ کوئی مجھ سے نیکی کرے تو میں کروں، بلکہ واضح طور پہ حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان لی اقارب آصلہم ویقطعوننی واحسن الیہم ویسیئون لی۔ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں کچھ ایسے ہیں جن سے میں نیکی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، ما زلت معک ملکا و ظہیرا من اللہ ما دمت علی ذالک۔ فرمایا جب تک تو اپنی طرف سے یہ حصہ ادا کرتا رہے گا اور اپنی طرف سے جوڑتا رہے گا ان کے توڑنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو تیری مدد کرتا رہے گا اور تیری نصرت ہوتی رہے گی، اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑا خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہمیں قطع رحمی کے اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ ان تتصدق علی ذی الرحم الکاشح۔ فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر صدقہ نہ کریں کہ جو ارد گرد مطلب نیڈی ہیں، وہ بعد میں ہیں، پہلے ایسا تمہارا رشتہ دار جو تم سے تعلق توڑتا ہے اس پہ صدقہ کرنا سب سے بہترین صدقہ۔ واہ واہ واہ، تو یہ جو ایک ہے کہ اپنی طرف سے کتنی اخلاق کی کتنی بلندی ہے، کتنی عظمت ہے اخلاق۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی تو مثال ہے نا، کہ ایک بندہ جو تھا منکر خدا کا، وہ آ گیا ایک دن، آپ روز کھانا کھلاتے تھے، تو وہ ایک دن آ گیا تو آپ نے کہا یہ تو خدا کا منکر ہے، میں نہیں اسے کھلاتا، تو وہی آئی کہ ہم اتنے برس سے ہمیں یہ انکار کرتا ہے، ہم اس کو کھلا رہے ہیں اور آپ نے ایک دن جی بالکل۔ دیکھیں اسلام میں تو صلہ رحمی اس حد تک اس کی تاکید کی گئی ہے کہ والدین اگر کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور سیدہ ام حبیبہ۔ جی اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں ایک خاص ترتیب ہمیں نظر آئے گی اس حوالے سے کہ جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر دوسرے لوگوں کے لیے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑتے بھی ہیں اور لوگوں میں وہ معروف ہوتے ہیں کہ بہت خوش اخلاق لوگ ہیں، لیکن جب ہم گھر کی طرف توجہ دیتے ہیں تو والدین ان سے پریشان ہوتے ہیں، بہن بھائی ان سے پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وعظ فرما رہے تھے
اور واز کے دوران آپ نے بہت سخت لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اس مجلس میں جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہے، اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے، وہ اٹھ کر چلے جائے۔ تو ایک نوجوان خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی پھوپھی کے پاس وہ جاتا ہے جن کے ساتھ اس نے اپنے تعلق کو قطع کیا ہوا تھا، لہٰذا پھوپھی کے ساتھ جا کر انہوں نے اس شخص نے جو ہے اپنے تعلق کو جوڑا، ان سے معافی تلافی کی۔ تو پھوپھی نے پورا ماجرا ان سے سنا تو کہا کہ جا کر ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی۔ وہ شخص آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے قطع رحمی کے حوالے سے اتنی سختی کا مظاہرہ کیوں فرمایا؟ کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں، جس قوم میں قاطع رحم ہوگا، رشتہ داروں کو توڑنے والا ہوگا، وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اچھا جی صاحبزادہ صاحب، یہ جو مفتی صاحب نے ابھی بات کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی روایت آتی ہے کہ واز فرما رہے تھے، آپ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ فجر کے بعد واز فرما رہے تھے، تو اس کے بعد جب دعا کا ٹائم آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں جو قاطع رحم ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں قاطع رحم ہوتا ہے، قاطع رحم کے لیے اللہ تعالیٰ کے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، تو اس لیے میں قسم دے رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اچھا دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ تھیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ، غالباً ان کی والدہ نہیں ایمان لائی تھی اور وہ آئی ملنے کے لیے مدینہ منورہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے متعلق آتا ہے کہ ان کی والدہ آئیں۔ اچھا ان کے بارے میں بھی میں نے غالباً پڑھا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اس سے کیسا سلوک کروں، تو آپ نے کہا والدہ ہے اس سے اس نے سلوک ہی کرو، یعنی قطع رحمی وہاں بھی نہیں ہے۔ ام حبیبہ جو ہے ان کو بھی ابو سفیان سے انہوں نے صرف وہ چادر لپیٹی ہے، لیکن ویسے ان سے بدسلوکی نہیں کی، ایسی بات۔ اور یہ جو ہے حسن سلوک اور تعلق، جی آپ بات مکمل فرمائیں۔ بلکہ میں یہاں پر عرض کروں گا، حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میرے عمر میں اور میرے رزق میں برکت ہو، وسعت رزق ہو جائے، درازی عمر ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ تو وظیفہ ہے، بالکل یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی تیزی سے صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے، کسی اور اچھے عمل کا اتنی تیزی سے اور اتنی جلدی اجر نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے حوالہ سے آتا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو، بری موت سے میں بچ جاؤں، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے معاملات میں بہتری ہو جائے، عمر جو ہے وہ طویل ہو جائے، تو فرمایا دو کام کرے، ایک تو تقوی اختیار کرے، رب کا خوف جو ہے یہ اپنے دل میں بٹھائے، اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرے۔ واہ، تو یہ صلہ رحمی بہت اچھا جی بڑا ڈاکٹر عمل صاحب، ہے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی تو ہے کہ والدین کے لیے آدمی جب تک دعا کرتا رہتا ہے تو اس کا رزق بھی وسیع ہوتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ جی جی بالکل، طویل عمر ہے نا، بالکل موجود ہے۔ جہاں یہ فرمایا کہ جب تم اپنے والدہ کی زیارت کرتے ہو تو تمہیں مقبول عمرے اور حج کا ثواب ملتا ہے، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا، یعنی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بھی عجیب ایک چلن ہوا ہے کہ ماں کا مقام تو بہت بیان کیا گیا، لیکن باپ کے بیان کو گول کر جاتے ہیں لوگ، وہ اس اصل کو میں صحیح نعت خانوں کو پیسے اس پہ ملتے ہیں، کہتے ہیں ماں دی شان بیان کرو جناب۔ تو میں نے ایک جگہ حدیث پاک پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح وابواہ راضیان عنہ، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ اس کی ماں بھی اس سے راضی ہے اور اس کا باپ بھی اس سے راضی ہے، اصبح لہو بابان مفتوحان من الجنہ بأیہما شاء دخل، فرمایا اس کے لیے صبح دو دروازے جنت کے کھلے ہوتے ہیں، ایک باپ کی طرف سے کھلا ہے، ایک ماں کی طرف سے، جس طرف سے چاہے داخل ہو جائے۔ وصحبه وبارك وسلم۔ لیٹسٹ ایک ریسرچ ہوئی ہے، یہ 2017 میں کتاب چھپی ہے، دی کمپیشنیٹ اچیور، ہاؤ ہیلپنگ ادرز فیول سکسیس، یعنی جب کسی کی ہم مدد کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں تو یہ ہمیں کامیابی عطا کرتی ہے۔ یہ کتاب لکھی ہے پروفیسر ہے یونیورسٹی آف امریکہ کے ڈاکٹر کرسٹوفر کوک ان کا نام ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کا میں حوالہ اپنی نوجوان نسل کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صلہ رحمی ہوتی ہے اس کے فوائد کتنے ہیں کہ انسان کو زندگی میں کامیابیاں اس سے کس طرح نصیب ہوتی ہیں۔ وہ لکھتا ہے، نیو ریسرچ ان بایولوجی، نیورو سائنس
and economics have found that recognizing a problem or caring about others' pain and making a commitment to help relatives, friends and people around not only proves other lives, it can transform our own. Based on the most recent studies from a wide range of fields, the Compassionate Achiever reveals the profound benefits of practicing compassion towards relationship, which include constructive relationship, improve intelligence and increase resilience. یہ وہ کہتا ہے کہ جب آدمی کرتا ہے کسی کے ساتھ ہمدردی، صلہ رحمی کرتا ہے، تو پھر اس کو اچیومنٹس بھی حاصل ہوتی ہیں، اس کو کامیابیاں اور کامرانیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور لوگوں کو تو وہ آگے بڑھاتا ہی ہے، وہ خود بھی بڑھ جاتا ہے آگے. تو یہ بنیادی طور پہ تو اسلامی تعلیمات ہیں. میں نے نوجوان نسل کے لیے یہ اس لیے بتا دیں کہ ویسٹ جو ہے وہ بھی اسی طرف آ رہا ہے. یہ جو ہے چاہے کوئی شعوری طور پہ مانے نہ مانے، غیر شعوری طور پر تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طرف دنیا کو آنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، صفوان بن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، جناب آپ کو پتہ ہے، اور فتح مکہ کے وقت بھاگ گئے تھے یہ. تو انہوں نے کہا کہ میں 2 ماہ کی مجھے مدت دے دیں. آپ نے 4 ماہ کی مدت دے دی. 4 ماہ کے بعد آئے، اسلام قبول کیا. تو لوگوں نے جب ان سے پوچھا، ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر بار عطا کرتے تھے، ہر بار عطا کرتے تھے، اتنا مال عطا کرتے تھے کہ پھر وہ جا کے مشہور ہے کہ قبیلے میں انہوں نے کہا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہی نہیں رہتا کہ وہ غریب ہو جائیں گے. تو یہ ایک صلہ رحمی کا جی تو اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث پاک ہے کہ لا یحل لأخ مسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، مشہور حدیث پاک، فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ ناراض رکھے. اگر کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کوئی ناچاکی ہو گئی ہے، تو وہ 3 راتیں اور 3 دن گزرنے سے پہلے اس کو حل کر لے. اور سرکار نے فرمایا جس نے حل کرنے میں پہل کی وہ جنت میں دوسرے سے پہلے جائے گا. تو یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے. اور اس میں یہ جو اخا ہو کا لفظ آیا ہے، یہاں صرف حقیقی بھائی مراد نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کا ایک لارجر اسپیکٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ پوری مخلوق اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، اور ہم سارے مسلمان بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جس کو بیان کیا سورہ نساء کے شروع میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو یہاں پر بھی صلہ یعنی ارحام کا لفظ بول کر یہ فرمایا کہ صرف اپنے حقیقی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ ہی بنا کے نہ رکھنا، بلکہ جو تمہارے مسلمان بھائی ہیں، اسی طرح استاد کے جو شاگرد ہیں، شیخ کے جو مریدین ہیں، یہ سارے وہ دائرے بنتے چلے جاتے ہیں. حضور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے استاد گرامی جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، آپ سے کسی نے پوچھا جناب آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے 306 بیٹے ہیں. تو 6 اپنے وہ حقیقی بیٹے اور 300 وہ. تو کسی نے کہا کہ یہ تو آپ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ فرمایا ان کے ساتھ میرا جو تعلق ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور شاگردی اور استادی کا، اور شیخ ہونے کا، اس نے مجھے ان کے ساتھ ایک ایسا صلہ دے دیا ہے کہ اب میں نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا صاحبزادہ عثمان، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیوں کے بڑے امام، انہوں نے اپنی خانقاہ پہ لکھا ہوا تھا، اس خانقاہ میں آنے والے کا نہ مذہب پوچھا جاتا ہے، نہ مسلک پوچھا جاتا ہے، نہ علاقہ پوچھا جاتا ہے، آؤ روٹی کھاؤ اور جاؤ. سبحان. یعنی یہ بنیادی طور پہ ایک صلہ رحمی جو ہے صوفیہ، جو آپ نے کہا نا کہ لنگر آج بھی جاری ہے، تو یہ اسلام کی تعلیم جو ہے وہ ہے کہ صلہ رحمی کرنی ہے، ہر ایک سے کرنی ہے. جی بالکل. یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، میں صدقات کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ ایک تو زکوٰۃ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا احکام دیے. جی. لیکن ایک ہے نفلی صدقہ، ٹھیک، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. واہ. ہر کسی کو، ہر آنے والے کو آپ وہ دے سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کسی کو خاص نہیں کیا گیا. ہر آنے والے کی آپ خدمت کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل واضح ہے کہ نفلی صدقہ جو ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اور صوفیہ کرام کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ آ کے فیض حاصل کرتا ہے. حوازن کی جنگ میں جی جو مال آیا تھا اس میں 24,000 اونٹ تھے، 40,000 بکریاں تھیں، اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی، اور مال بہت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ذرا برابر بھی کسی مسلمان کو نہیں دیا، سب غیر مسلموں نے تقسیم کر دیا.
یہ ہے بالکل بڑی صلہ رحمی. حکمتیں اور ہوتی پھر ہیں اس کا ان رزلٹ حکمتوں کیا کی ہوا؟ وجہ سے پھر طائف بھی اسی طرح فتح ہو گیا. پھر دیگر جو وہ اس وقت خاندان دشمن تھے، اپنے اخلاق کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عظیم مثالیں قائم فرمائیں کہ اس اخلاق کی وجہ سے بہت سے لوگ، بہت سے قبیلے جو ہیں وہ اسلام لے کر آئے. تو ایسی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ابھی بات ہو رہی تھی صلہ رحمی کی، تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو طلحہ کے باغ کا بہت قصہ مشہور ہے اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے. جب آیت مبارک نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. سبحان اللہ. آپ نے جب یہ آیت مقدسہ سنی تو آپ کے بہت سے باغات تھے، لیکن ایک باغ جو مسجد نبوی کے سامنے تھا وہ آپ کو بڑا پسندیدہ تھا، اور اس میں جو پانی تھا وہ بڑا عمدہ تھا. واہ. بلکہ میں نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف لے جاتے تھے اس باغ میں، اور وہ جو عمدہ پانی تھا، شیریں پانی تھا، آپ وہ نوش فرماتے تھے. تو یہ انہیں باغ بڑا پسندیدہ تھا. جب آیت مبارکہ سنی، فارم ہاؤس تھا. جی بالکل، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اسے اپنے اعزاء اقرباء میں صدقہ کر دو. واہ. اتنی عظیم تربیت اور اتنا عظیم جو ہے وہ سبق دیا گیا. فرمایا کہ صدقہ کرنا ہے تو رشتہ داروں کو کرو، صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا اور صلہ رحمی کا ثواب جو ہے کر دیا پھر انہوں نے کر دیا. اپنے چچا زاد بھائی تھے ان کے، کہتے ہیں کہ وہ ان کو کر دیا. بیگم بیٹھی ہوئی تھی، بچے بیٹھے ہوئے تھے، کھانا تیار تھا، سب کچھ تھا. انہوں نے کہا آؤ آج کاروبار کر لیا ہے، اس کو بیچ دیا بڑے منافع پہ. اور وہ بیگم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، بچوں نے بھی. کیا صحابہ کی تربیت تھی جی مفتی صاحب، آدمی حیران نہیں ہو جاتا. جی بالکل. یہ کیسے انسان تھے، کمال کے لوگ تھے. ظاہر بات ہے کہ جن کے زیر تربیت تھے وہ کمال ترین ہستی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات ان کی شان کے خلاف کرنا تربیت مصطفیٰ پہ انگلی آپ اٹھانا دیکھیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ آپ کے بچپن مبارک سے لے کر آخر تک صلہ رحمی سے آپ کو بھری ہوئی نظر آئے گی. مثال کے طور پر جب آپ پر پہلی وحی آئی اور آپ ایک کیفیت میں اپنے گھر تشریف لائیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے جو آپ کے صفات عالیہ کو بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ وَقَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جو مفلس ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی جو چند صفات بیان کی ان پہ صلہ رحمی بھی. اسی طرح ہرقل بادشاہ کے دربار میں جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اس وقت انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ ہم تو ابھی کا اعتبار کرتے ہیں، تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات کو بیان کیا ان میں ایک صفت یہ بھی کہ وہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے اور عملی طور پر خود بھی کر کے صلہ رحمی کر کے دکھایا کرتے تھے. اس وجہ سے جو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے اندر جو ہے صلہ رحمی کی جو صفت ہمیں نظر آتی ہے بدرجہ اتم، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت مبارکہ کا اثر تھا. واہ واہ. اچھا جی، باہمی احترام دیکھیں جناب، صحابہ کا باہمی احترام آپس میں کتنا ہے. ایک دفعہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لفظ ایسا کہہ دیا تھا سیدنا ابو ذر غفاری نے، تو وہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی بات اور آپ نے ناپسند فرمایا تو وہ گئے معافی مانگنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے معافی دے. انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، آپ اپنا قدم مبارک میرے گال پہ اس طرح ملیں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. جناب غازی صاحب، یہ ایسے کیوں نہ ہوتا؟ اللہ رب العزت نے خود اس بات کی، اس حقیقت کی گواہی قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی ہے، ابد الآباد تک. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جن کے آپس میں بھائی بھائی بن جانے کی اور جن کی آپس میں محبت کی گواہی اللہ رب العزت دے رہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا جی وہ آپس میں لڑتے تھے، تو یہ تو قرآن کے مزاج
کتاب الشفا سے جی نسخہ بد کلامی سے بچنے کا عمل ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکتا ہو تو مٹی کے کورے پیالے پر 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو لکھے اور اس اسم کو 90 بار پڑھ کر پیالہ پر دم کرے، انشاءاللہ بد کلامی سے محفوظ ہوگا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ جو ہے وہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا پڑھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قطع رحمی کی روش کو چھوڑ دو، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد سے اجتناب کرو اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، یہی اصل دین ہے۔ جی خالد۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، حلقے سے اولیاء سے رسول، حلقے سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دامن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دامن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ صل سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسلم